بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر تقاریر کا آغاز کرتے ہوئے دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے بھائی، اپنے برادر جناب حافظ محمد احمد کو کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سنائے۔ جناب محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد احمد صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون۔ بس رہے سلجوق بھی تورانی بھی، بس رہے سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی، بس رہے سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی معاشرے میں تھے یہودی بھی نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، پر تیرے نام کے لیے تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، ہم جو چلتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور لڑتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، زمانے میں پھرتے تھے کیا دولت کے لیے، تب تے صحراؤں میں دی اذانیں ہم نے، صحراؤں میں افریقہ کے جنگلوں میں کلیساؤں میں، نقش توحید کا دل میں بٹھایا ہم نے، زیر تیغ یہ پیغام
نام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوہرا دیے گھوڑے ہم نے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اج دا پروگرام پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام تے منعقد کیتا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی امت نو جڑا پیغام ہے، میں انہاں پیغامات دے وچوں ایک پیغام تواڈے سامنے رکھنا چاہتا۔ سب تو پہلا بات ہے سمجھو، ایک ہوندا ہے فتویٰ تے ایک ہوندی اصلاح۔ یار تو ہے ہی کافر، اے فتویٰ ہے کہ اصلاح؟ دسو ذرا، اے ہے گا فتویٰ، کوئی کمی ویک کر کے کوئی غلطی ویک کے تو ہے ہی لٹیرا ہے، تو ہے ہی چور ہے، تو ہے ہی ڈکیٹ ہے، تو ہے ہی بدکار ہے، شرابی ہے، انہوں کہتے ہیں فتویٰ۔ ایک ہوندی اصلاح، یار جڑا تو کام کرنا پیا نا، ایک کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو حرام کیتا ہے، یار آ کام نہ کر، آ کام کر جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دسے نے، صحابہ نے کر کے وکھائے نے، ان دے اندر عزت ہے۔ اے فتویٰ ہے کہ اصلاح؟ اے اصلاح ہے۔ ہن دسو کہ ساڈا کام فتوے لگانا ہے کہ اصلاح کرنی؟ ساڈا کام ہے اصلاح کرنا۔ پیغام مصطفیٰ انہا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو باتاں اپنی امت تک پہنچائیاں نے، سانو دسیاں نے، جو قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ساڈے کو موجود نے، تو اے ساریاں باتاں ساڈے واسطے اصلاح نے۔ بجائے اس تے کہ اسی قرآن نو پکڑ کر کے، احادیث نو پکڑ کر کے کسے تے فتوے لگائیے، سانو اسلام میں دی اجازت نہیں دیندی، سانو اصلاح دا پیغام دیندے نے۔ آؤ ذرا ہن سانو اج دے دور دے اندر کچھ ایسے کام نے جڑے سانو کرنے چاہیے۔ میں تواڈے سامنے اللہ تعالیٰ تے قرآن پاک کے چوتھے پارے سورت آل عمران دیاں 104 نمبر، 105 نمبر، 106 نمبر کچھ آیات تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ ان آیات دی اندر جڑے مسئلے بیان ہوئے نے نا، اے مسئلے میرے تیرے واسطے اصلاح دا باعث ہے، تے میں انہاں دا ترجمہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاواں گا، بس کچھ اصلاح لیاں باتاں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا۔ جے اسی فتوے لگان لگ جائیے تو اسی دین دے مطابق کئی ایسے فتوے لگا دواں گے جن دا دین دے اندر وجود ہی کوئی۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دا چوتھا پارا سورت آل عمران آیت نمبر 103 تے 104 میں تواڈے سامنے پڑھیے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ دی رسی نو، قرآن و حدیث نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقیاں دے اندر نہ بٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا تسی اللہ دی نعمت نو یاد کرو جدوں تسی ایک دوجے دا گریبان پکڑن والے، ایک دوجے نال لڑائیاں کرن والے، اللہ پاک نے تواڈے تے قرآن و حدیث والی نعمت نو پیش کیتا۔ اللہ تعالی نے تواڈی طرف اپنے پیغمبر علیہ السلام نو پیش فرمایا تے اس پیغمبر دی برکت دے نال، اس پیغمبر دی تعلیمات دے ذریعے تسی ایک دوجے دے پرا بن گئے۔ اللہ تعالی نے تیسری بات بیان فرمائی، ذرا یاد کرو تسی اپنے گناہاں دی وجہ کر کے جہنم دے کٹیرے تک چلے گئے سو، جہنم دے کنارے تک چلے گئے سو، اس پیغمبر نے آ کر کے تمہانوں جہنم تو بچایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن دی آیتاں تواڈے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دینے تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تواڈے تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جڑی لوگاں نو خیر دی طرف بلان والی ہوئے، فتویٰ نہیں لگانا، خیر دی طرف بلانا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگاں نو نیکی دا حکم دینا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگاں نو برائی تو منع کرنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ پاک فرماتے نے یہی لوگ کامیاب نے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اور ان آیاتاں دا ترجمہ تے معنی مفہوم سندے چلے جایا جے۔ اللہ پاک نے سب تو پہلی بات بیان فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو۔ حضرات محترم، میں تمہانوں ایک گل دسنی چاہنا وا، ہن فتویٰ نہیں میں لگانا چاہتا، میں اصلاح کرنی چاہنا وا۔ قرآن شفا ہے، اس شفا دا مطلب ایت نہیں ہو اندے چند لفظ لے کر کے غلطی اندر پا دیتے جان۔ ہن شہد دے اندر بھی شفا ہے، کیا شہد دی بوتل اسی گل دے اندر لٹکانے آں؟ گل دے اندر نہیں لٹکان دے، شہد نو پانی دے اندر پا کے استعمال کرنے آں، یا دودھ دے اندر ملا کر کے استعمال کرنے آں، یا دوائی دے اندر ملا کر کے استعمال کرنے، گل دے اندر نہیں لٹکان دے۔ اسی طرح قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے مطلب ہے قرآن پڑھیا جائے، قرآن تے عمل کیتا جائے، پھر ساڈے واسطے شفا ہے۔ قرآن مضبوطی دے نال پکڑ لو، اور دنیا کائنات دے لوگو اسی قرآن اپنے بازو دے نال تے بن لیا، اسی قرآن اپنے گلے دے اندر لٹکا لیا۔ میں فتویٰ نہیں لگانا چاہتا کہ تویز نہیں بننے چاہیے، میں تے اصلاح کردا چلا جا رہی ہاں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا قرآن مضبوطی دے نال پکڑ لو، فرقیاں دے اندر نہ بٹ جاؤ۔ آؤ تو ایک سیرت دا واقعہ سناواں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ایک شاگرد نے امام یونس رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مسئلے دے اندر اختلاف ہوندا ہے۔ امام یونس اٹھتے نے اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے، امام شافعی اٹھتے نے اپنے استاد دے گھر دے اندر جاندے نے، جا کے دروازے تے دستک
دیندے نے استاد باہر آندا ہے اپنے استاد نو کہندے نے اے استاد امام یونس جی رحمت اللہ تعالی علیہ مینوں ایک گل دا تے جواب دیو نا ہاں محمد بن ادریس کیڑا جواب لینا چاہنا ہے استاد جی ایک مسئلے دے اندر ساڈا اختلاف پہ ہے تسی مجلس چھڑ کر کے اپنے گھر دے اندر چلے گئے ہو اے جڑا قرآن ہے نا جڑی حدیث پاک ہے نا وہ کنے مسئلے نے جڑے مسئلے سانو اکو کر دینے کنے مسئلے نے جڑے سانو جمع کر دینے ایک مسئلے دی بنا تے اسی کیوں مجلس چھڑ دیتی ہے ایک مسئلے دی بنا تے اسی کیوں الگ الگ ہو گیا حضرات محترم بھائیو کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہو دو چار مسئلیاں دے اختلاف ہوندے اسی اپنا مسجد الگ بنا لئی اسی اپنا مدرسہ الگ بنا لیا اسی اپنی نماز دے طریقے الگ بنا لے اسی اپنی نکاح تے شادیاں دے طریقے الگ بنا لے اسی اپنے رسم و رواج الگ بنا لے ایک پیدا ہوندے رسم و رواج الگ نے فوت ہوندے رسم و رواج الگ نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا فرقیاں دے اندر نہ بٹ جاؤ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے یہ باتاں بیان فرمائیاں فرمایا وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا او اللہ دی نعمت یاد کرو تسی ایک دوجے دا گربان پکڑن والے ایک دوجے نہ جنگا لڑن والے ایک دوجے نہ مخالفتاں کرن والے ایک دوجے دی عزتاں دے لٹن والے ایک دوجے دا مال لٹن والے ایک دوجے تے حملہ کرن والے ایک دوجے نو قتل کرن والے ایک دوجے نو غیب کرن والے ایک دوجے تے حملہ ور ہون والے ایک دوجے دا نقصان کرن والے اپنا پیغمبر میں پیش کر کے تانوں گناہاں تو بچا لیا ایک دوجے دا برابر بنا دیتا رات نو چوریاں کردے سو ہن تہجد پڑھدے نظر آندے ہو رات نو ڈاکے مار دے سو ہن ایک دوسرے واسطے دعاواں منگدے نظر آندے ہو فرمایا وذکروا نعمت اللہ علیکم صدقے تے قربان جاواں ایک اللہ والا بڑی پیاری ایک گل میرے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اندر کہہ گیا ہے او پیارے پیارے ناموں والا اچھے اچھے کاموں والا پیاری پیاری صورت والا پیاری پیاری سیرت والا پیارے پیارے ناموں والا اچھے اچھے کاموں والا پیاری پیاری سیرت والا اچھی اچھی صورت والا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے ان پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ہر زنجیر کو توڑا ناتا ایک اللہ سے جوڑا کفر کی ہر زنجیر کو توڑا ناتا ایک اللہ سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برغم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے محترم بھائی آخری بات وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا غُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ فرمایا دنیا کائنات والے ہو آؤ میں تمہوں تفسیر سناتا چلا جاواں حدیث بخاری شریف دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میری تے تواڈی مثال ہے جویں ایک بندے نے اگ جلائیے اگ جلائیے نا جدو اگ جل پیندی ہے جڑے کیڑے مکوڑے تے پتنگے ہوندے نے آ کے اگ دے اندر گرنا شروع کر دیندے نے او بندہ بار بار انہاں کیڑیاں نو سیڈ تے کردا پیا ہے انہاں پروانیاں نو سیڈ تے کردا پیا ہے فرمایا ایہی میری تیری تہاڈی مثال ہے اللہ پاک نے جہنم نو بنایا تسی اپنے گناہاں دی بدولت جہنم دے اندر جاندے پئے ہو انا آخذ بحججکم عن النار
النار وانتم تقاقمون فیہا. فرمایا میں تواڈیاں پشتاں پکڑ پکڑ کر کے تانوں جہنم تے دور کرنا پیا وا, تسی پھر بھی اپنی بد عمالیاں دے ذریعے جہنم دے اندر جاندے پے ہو. آؤ میرے محترم بھائیو, ایندا مطلب اے وے میں تانوں دین دے طریقے دسنا پیا وا, تانوں سون دے طریقے دسنا پیا وا. او صدقے تے قربان جاواں میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تو جنہاں نے دین دے طریقے میرے نبی پاک علیہ السلام دے ایک ایک نوٹ فرمائے نے. میں تے حدیثاں پڑھنا عقل تنگ ہو جایا کر دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لوگوں نبی پاک علیہ السلام جدو صبح بیدار ہویا کرتے سن, بیدار ہون تو بعد سب تو پہلا چار پائی تے بیٹھے رہیا کرتے سن, بیٹھ کر کے اپنی اکھاں نوں تھوڑی دیر تک ملیا کرتے سن. او سورۃ آل عمران دی آخری 10 آیتاں پڑھیا کرتے سن. اج دی سائنس تحقیق کیتی ہے سارا دن انسان اپنی اکھاں دے نال طرح طرح دے منظر ویکھدا ہے. جڑا بندہ جسمانی طور تے ورزش کردا ہے او فٹ رہندا ہے, اور جڑا بندہ روزانہ صبح اٹھ کر کے اپنی اکھاں دی ورزش کردا ہے, اپنی اکھاں نوں ملدا ہے نا, سارا دن اس بندے دی اکھ تے وائرس نہیں چل سکدا. اونی اکھاں توانا رہندیاں نے, تندرست رہندیاں نے. میں صدقے تے قربان جاواں حدیث پاک دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دے سیاپا نے بھی بات نوٹ فرمائی ہے. آپ تشہد دے اندر بیٹھیا کردے, آپ دی انگلی دے ہلان دا انداز کی ہویا کردا, آپ علیہ السلام رکوع دے اندر جایا کردے, آپ دی کمر دا انداز کی ہویا کردا. ایک ایک گل رہن تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ بیان فرمایا, یہی تے تواڈے سامنے گل کردا پیا واں. فرمایا میں تواڈیاں پشتاں تو پکڑ پکڑ کر کے تانوں جہنم تو بچانا پیا واں, تسی میرے تو اپنا دامن چھڑا کے جہنم دے اندر گردے پے ہو. چند تواڈے سامنے ایک دو حدیثاں رکھدا چلا جاواں. آ جڑی شلوار ہے نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. جڑا شلوار دا حصہ ٹخنیاں تو نیچے ہوندا ہے اے جہنم دے اندر سڑ رہیا ہوندا ہے. فرمایا جڑا بندہ شلوار دا حصہ ٹخنیاں تو نیچے ہوندا ہے اگر انہیں وضو کیتا ہے اوندا وضو ٹوٹ جائے گا, جان بوجھ کے جے نیچے کیتا وضو ٹوٹ جائے گا. ہن تانوں میں دسنا چاہنا ہن ایک بندے نو مسئلہ سمجھا دیتا جائے یا شلوار ٹخنیاں تو اوپر کر لے, اگو یار میرے کو کیڑا کپڑا کم ہو گیا میں کڑا پانی لان چلے, طرح طرح دی طویلاں تے طرح طرح دے جوابات ہے. یہی تے مطلب تانوں دسنا پیا وا. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, تسی اپنی کرتوتاں دی وجہ کر کے جہنم دے کنارے تک چلے گئے سو. کنوں نہیں پتا دنیا کائنات والے ہو بے پردہ عورت دے باپ تے بھی لعنت پیندی ہے, اون دے بھرا تے بھی لعنتاں وادیاں نے, اون دے بیٹے تے بھی لعنتاں وادیاں نے, اون دے خامد تے بھی لعنتاں وادیاں نے. اور اے لعنت ذلت دا باعث ہے, جہنم تے لے جان دا باعث ہے. لیکن اسی پھر بھی نہیں منیا, سانو باقی تے مسئلے آندے نے جڑے ساڈے واسطے نے اسی انہاں تے جج بن گئے ہاں, اور لوکاں دے مسئلے واسطے بھی جج بن گئے ہاں. فرمایا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, تسی اپنے گناہاں دی وجہ کر کے جہنم دے اندر چلے گئے سا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, میں قرآن پڑھ کر کے تانوں سنایا, حدیثاں پڑھ کر کے تانوں سنائیاں, میں ایک ایک مسئلہ عمل کر کے تانوں وکھایا تاکہ تسی چھڈ دیو گناہاں تو بچ جاؤ, جنت دے اندر چلے جاؤ. آؤ ذرا 104 نمبر گل سنو تے تواڈے سامنے بات مکمل کردا چلا جاواں جڑی اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے. آ ہن گل تواڈے سامنے جڑی میں کرن لگا, آ میری مقصد ہے, میری گل دا آ مقصد پیغام مصطفیٰ یہی ہے. فتویٰ لانا میرے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام نہیں, اصلاح کرنا میرے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام. اسی کنے فتوے لا دیں, اللہ پاک سانو معاف فرمائے. نکی جی گل ہوئے اوے ہے ہی کافر, اوے مشرک بندہ ہے, بدعتی بندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پیغام سنان لگیاں کنے دکھ برداشت کیتے. اسی کی برداشت کیتا ہے؟ اسی کچھ نہیں برداشت کیتا. جو ساڑھے کو سہولیات ہے نا, ذرا کلے بہ کے سوچیا کرو یار او پیغمبر انہیں کنہ اپنا پیغام پہنچان واسطے جداں دے حالات ویکھے نے اسی برداشت کر سکنے ادھا نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے لوگو
نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر کدی سیر ہو کے کھانا کھا کے نہیں دیکھے، کدی سکون دے نہ ساری رات سو کے نہیں ویکھیا، رات میں بھی امت تک پیغام پہنچایا ہے، دن دیاں روشنیاں دے اندر بھی پیغام پہنچایا ہے۔ 100 تو زیادہ 100 کلومیٹر تو زیادہ سفر بندا ہے طائف دا، جڑا پیدل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا۔ ایتھوں فیصل آباد جنا سفر بندا ہے، جڑا نبی پاک علیہ السلام پیدل گئے نے جا کے اللہ دا دین سنان واسطے۔ اسی تے منٹ تے فتوا لا کے سیر سے کر دئیدا ہے۔ ایک واری آکھیا، دو واری آکھیا، یار انہیں نماز پڑھنی نہیں، انہاں دے دلاں تے مور لگی ہوئی ہے۔ ساڈے تے صبر نہیں رہا، ساڈے تے حوصلہ نہیں رہا۔ پیغام مصطفیٰ اے ہے تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام پہنچانا ہے، اس نیت دے نال پہنچانا ہے یار جے انہیں ہن نہیں منیا کل نو من لے گا، جے کل نو نہیں پرسوں نو من لے گا، جے پرسوں نہیں چوتھ نو من لے گا۔ آ ہے پیغام مصطفیٰ۔ آؤ ذرا غور فرمانا، ایک مثال تے قرآن دی آیت دا ترجمہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا دنیا کائنات والیو تواڈے وچوں ایک امت ایسی ہونی چاہیے، تواڈے تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تواڈے تو ایک فورس ایسی ہونی چاہیے جویں اللہ دے فضل و کرم دے نال پاکستان دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا پیغام گھر تک پہنچایا جائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جڑی لوگاں نو برائی تو منع کر دے، لوگاں نو اچھائی دی طرف لے کر کے آئے۔ ہن تسی کی کرنا ہے؟ لوگاں نو برائی تو روکنا ہے، فتوے نہیں لگانے، لوگاں نو اچھائی دی طرف لے کے آنے، فتوے نہیں لگانے۔ آؤ میرے محترم بھائیو ایک ادھی مثال سنیے تے گل مکائیے۔ ساڈے معاشرے دے اندر ذرا اپنے گریباں تے نظر دوڑاؤ نا، میں کسے نو کنی ک نماز دی دعوت دتی ہے، میں کنی کو کسے نو صراط مستقیم دی دعوت دتی ہے۔ اسلام دی خاطر میں لڑ سکنا وا، اسلام دی خاطر میں گڈیاں جلا سکنا وا، اسلام دی خاطر ریلیاں نکالیاں جا سکدیاں نے، اسلام دی خاطر بساں جلائیاں جا سکدیاں نے۔ جدوں گل آندی اسلام تے عمل کرن دی اون دے بعد ساڈے کو ٹائم نہیں ہوندا۔ اسی کنا کو لوگاں نو نیکی دی طرف دعوت دینے ہاں۔ آ جڑا ساڈا 5-7 فٹ جسم ہے نا، اپنے جسم تے نظر دوڑاؤ، میں اپنے جسم تے کنا کو اسلام نافذ کیتا ہے، میں اپنے آپ نو کنے کو اسلام دی دعوت دیتی ہے۔ 40-50 سال دی عمر ہو گئی ہے، اج بھی داڑھی من کر کے پیراں تے سٹدا پیاں واں، میں کنے کو اپنے آپ نو دعوت دیتی ہے۔ 60-70 سال دی عمر ہو گئی ہے، اج بھی میں سگریٹ دے سوٹے لانا پیاں واں، میں کنے کو اپنے آپ نو اسلام دی دعوت دیتی ہے۔ 50-60 سال دی عمر ہو گئی ہے، 15 سال سے میرے گھر دے اندر کیبل لگی ہے، ناچ گانا چلدا پیا ہے، میرے پتراں نو پتہ ہے، میریاں بیٹیاں نو پتہ ہے، ڈرامے تے فلماں دا پتہ ہے، میں کنا کو اپنے گھر دے اندر اسلام دی دعوت دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو اپنے گریبان تے نظر دوڑاؤ نا، عربی دے اندر تعال دا میں نہ پاس آؤ، حیا دا میں نہ غصے دے انداز نال کہنا میرے پاس آؤ۔ ایک دن دے اندر 5 مرتبہ اذان کرنا دے اندر پیندی ہے، حیا علی الصلاۃ، ایک غصے والے لفظ نے حیا جلدی جلدی آ، جلدی جلدی فٹافٹ آ۔ اسی کنا کو نماز پڑھن واسطے جانے ہاں، ذرا غور تے کرو نا، او لوگو اسی تے دنیا کائنات دے کونے کونے تک نبی پاک علیہ السلام دا پیغام لے کے جانا سی۔ شروع دے اندر تائیں تے اقبال دے چند جملے تواڈے سامنے پڑے نے۔ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں خشکی میں لڑے، کبھی صحراؤں میں۔ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں خشکی میں لڑے،
کبھی تپتے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوہڑا دیے گھوڑے ہم نے تو تے اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچانا سی تو آپ ہی اللہ دے پیغام تو دور ہو گیا ہے تو تے لوگاں تک میرے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام پہنچانا سی اج دے دور دے اندر اذان سن کے تیرا دماغ درد کرن لگ جاندا ہے تو تے اللہ دی دعوت لوگاں تک پہنچانی سی تیرے بچے دین تو دور ہوندے چلے گئے تیریاں بیٹیاں دین تو دور ہوندیاں چلیاں گئیاں اے میرے مسلمان بھائی نظر تے دوڑانا اپنے آپ تے پیغام مصطفیٰ میں کنا کو اپنے آپ نو سنایا ہے پیغام مصطفیٰ کنا کو میں اپنے آپ تک ثابت کیتا ہے میرے گھر دے اندر کنی ضرورت ہے پیغام مصطفیٰ دی میرے معاشرے دے اندر کنی ضرورت ہے پیغام مصطفیٰ دی میری دکان دے اندر کنی ضرورت ہے پیغام مصطفیٰ دی میری زندگی دے اندر کنی ضرورت ہے پیغام مصطفیٰ دی فجر دا وقت ہوندا پیغام مصطفیٰ ملدا ہے ظہر دا وقت ہوندا پیغام مصطفیٰ ملدا ہے عصر مغرب عشاء دا وقت ہوندا پیغام مصطفیٰ ملدا ہے لیکن اسی کنا کو مندے ہاں آؤ میرے محترم بھائیو آخری گل سن کر کے لے جاؤ ساڈے تے ایک قوم ایسی ہونی چاہیے اج نہ اپنے آپ کو شامل کر کے لے جا جڑے لوگاں نو اللہ تے دین دی طرف بلاندی ہوئے اللہ دے رستے دے اندر بلاندی ہوئے فرمایا یتنہون عن المنکر ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر برائیاں تو روک دی ہوئے پیارے انداز نال برائیاں تو روکو اچھے انداز نال برائیاں تو روکو یار کنی دیر ہوگی تینوں سگریٹ پیندے یار کدو چھڈے گا یار کنی دیر ہوگی تینوں جھوٹ بولدیاں کدو چھڈے گا یار کنی دیر ہوگی تیرے گھر دے اندر ناچ گانا کدو چھڈے گا یار تو چھڈ دے گا اللہ دی رحمتاں اتران گیاں یار کنی دیر ہوگی ہے تینوں اپنی بہن وراثت دے وچوں حصہ نہیں دیتا یار کنا کو کما لے گا کنی کو دیر تک بینک دے اندر سودی نظام چلاندا رہے گا یار کنی کو دیر تک گناہاں دے اندر رہے گا یار کنی کو دیر تک اپنی داڑھی من کر کے پیراں دے اندر سٹدا رہے گا فرمایا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون آہی لوگ کامیاب اصلاح کرنے والے کامیاب نے فتوے لانے والے کامیاب نہیں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی فتوے نہیں لگائے اصلاح کر دے رہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا محبت کے یوں جس نے محبت نال میرے نبی پاک علیہ السلام دے گل سناؤ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے چھڑ تو کی نماز دی دعوت دینی نب دے دلم تے مور لگ گئی ہے نانا میرے بھائی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھائے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کی
غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہوں میں خطابات سے دعوت دیاں گا خطیب پاکستان فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا محمد اسلم صدیقی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اکاڑا، فاضل ام القریٰ یونیورسٹی مکہ المکرمہ۔ میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب محمد اسلم صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی امر المؤمن کلہ خیر ان اصابته سراء فشکر وان اصابته ضراء فصبر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریفات اس اللہ خالق الملک کے لیے جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا و بے مثال ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، فرما روا، حاجت روا، مشکل کشا، روزی رساں، بگڑی سنوارنے والا اور ڈوبی ہوئی تارنے والا ہے۔ درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے اور وہ پیغمبر عطا فرمایا ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے اور ہر لمحے میں اپنے ماننے والوں کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی مہیا فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس شعبے میں ہمارے دین نے اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس کا تعلق اسلامی معاشرت سے ہو، اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو، اس کا تعلق سیاسیات سے ہو، دوسرے اعتبار سے زندگی کے وہ لمحات خوشی اور مسرت کے لمحات ہوں اور پریشانی کے لمحات ہوں۔ اسلام میں اگر کہیں خوشی کا موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو منانے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اگر کہیں پہ غمی کے لمحات آئے ہیں تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غمی کے لمحات کو منانے کا اور نبھانے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ میں اپنی اس مختصر گفتگو میں چونکہ ہم
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں ایک چاہت اور تمنا ہے کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اعتبار سے محبت بھی رکھوں اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بناؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ پیغمبر اور رسول عطا فرمایا، وہ ہمیں دین عطا فرمایا جس نے کسی جگہ پہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا کہ اس میں ہمارے لیے گائیڈنس نہ ہو، رہنمائی نہ ہو، ایک لمحہ بھی زندگی کا وہ دوست احباب کے اندر بیٹھنے کا ہو یا تنہائی کے لمحات ہوں، ہر ایک لمحہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے ذخیرہ میں موجود ہے۔ ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، باقی ہمارے دیگر بھائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، لیکن ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اور محبت اور عقیدت کا ایک معیار ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے وہ آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے عسر و یسر کے لمحات، ہمارے تنگی اور آسانی کے لمحات، اگر تو ہم ہر معاملے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کے شب و روز سنت کے خلاف گزارتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم پسند نہیں کرتے، ہمیں اس سے محبت نہیں۔ آدمی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسی ٹوپی پہننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر محبت کا یہ معیار صرف دنیاوی امور میں ہو، دینی امور میں نہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ ہمارے یہ دعوے کھوکھلے ہیں، اس کے اندر تاثیر موجود نہیں ہے۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے کس شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ معاشی اعتبار سے ہم دیکھیں، اپنی سوسائٹی کے اندر ہمیں رہنمائی کی ہر جگہ پہ ضرورت ہے، اور وہ رہنمائی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج ہم اخلاقی طور پہ اتنے پیچھے جا چکے ہیں، اگر ایک ایک چیز کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، مگر میں اپنی گفتگو کو بالکل اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، 15-20 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ قاری بنیامین صاحب کہہ رہے تھے میں نے جلدی تقریر کرنی ہے، تو اس لیے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کہ پہلے ہم دیکھیں معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ہمارے رہن سہن میں ایک آدمی ہمارا رستے میں چلتا ہے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے رستے کے درمیان میں
سگریٹ کی ڈبی لینے دکان میں چلا جاتا ہے، پیچھے 10 گاڑیاں اس طرف لگی ہوئی ہیں، پیچھے 10 گاڑیاں ادھر لگی ہوئی ہیں. کوئی آدمی آ کے پیچھے سے ہارن دیتا، بھائی سائیڈ پہ کر لو، کہتا تجھے آگ لگی ہوئی ہے. اپنی غلطی کو چھپانے کی بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا، اس کو تسلیم کرنے کی بجائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گاڑی کھڑی کرنا تو دور کی بات ہے، اس میں سواری کو کھڑا کرنا تو دور کی بات ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے رستے میں کہیں بیٹھنے کی ضرورت بھی پڑ گئی تو اس کا بھی حق ادا کرو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کا حق کیا؟ فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے، یہ اس رستے کا حق. اور دوسرا حق کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق. رستے میں اگر کہیں پہ پتھر پڑا ہے تو اس کو رستے سے ہٹانا، یہ بھی اس کا حق ہے. اگر کہیں پہ رستہ خراب ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے، ہم تہذیب و تمدن میں اپنے شب و روز گزارنے میں، تہذیب میں ہم نصارہ ہیں اور تمدن میں ہنود، وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئے. ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ایک بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ جو اسلامی معاشرے کی انعکاسی کرتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم کاروبار کی طرف، اقتصادیات کی طرف آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، آپ نے جو تجارت کے اصول وضع کیے، آج دنیا ان اصولوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی معاشرے کو اقتصادیات کے اصول دیے، اگر ان اصولوں پہ عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام جو اپنا سب کچھ لٹا کے مکہ سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے، ان کی یہ کیفیت تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلیم کی بستی میں تھے، ابھی مدینہ داخل نہیں ہوئے، پوچھا عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، سسرال والوں نے اپنی بیٹی رکھ لی، بیوی سے محروم ہو گیا. جب بچے دیکھے، دادا کہنے لگے ہم اپنی اولاد کو، اپنی آل کو نہیں جانے دیں گے، گھر تو چھوڑنا ہی تھا. اللہ کے رسول صرف ایمان بچا کے آیا، سب کچھ لٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچا کے آ گیا تو کچھ بھی نہیں لٹا، اللہ ساری چیزیں عطا کر دے گا. پھر وہ دن بھی آئے، پورے عرب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پنیر کا سوداگر کوئی نہیں تھا. ہول سیل کا کام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فروٹ کا اور کھجوروں کا کاروبار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کارخانہ کپڑے کا، اس وقت جو رائج تھی، اپنا کاروبار کپڑے کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے کاروبار میں وہ ترقیاں کی کہ صرف عرب کی بات نہیں کرتا، ورلڈ لیول پہ پوری دنیا میں ان کی تجارت کا سکہ جم چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ طیبہ کے بازار میں گزرے ہیں، دیکھا مکس کیا ہوا سامان آدمی بیچ رہا ہے، کھجوریں ردی اور اچھی قسم کی اور ادنا قسم کی ملی ہوئی، بعض روایات میں گیلی اور خشک تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، ایک روایت میں آتا ہے من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دہی سے فراڈ سے کاروبار کیا، ہماری مسلمانوں کی جماعت سے اس کا تعلق ہی کوئی۔ آج کہاں ہماری منڈیاں، سیبوں کی پیٹی لیں اوپر طے ایک ہے، اس کے نیچے والے سارے خراب، آدھے بیروں کی طرح چھوٹے چھوٹے۔ معاشی اعتبار سے ہم پیچھے کیوں گئے؟ آج اگر ہماری قربانی کی کھال 100 روپیہ 150 کی بکتی ہے، ہاش پپیز کا جوتا 7000 کا ملتا ہے، ہم تجارت میں ان اغیار کے مرہون منت بن گئے۔ اگر آج ہم کپڑا لیتے ہیں تو وہ بھی برانڈز کو دیکھتے ہیں، جوتے لیتے ہیں تو برانڈ کی طرف چلتے ہیں، اور تو کیا کھانے کی چیزیں جنہیں ہمیں پتہ نہیں یہ کس جانور کا گوشت ہے۔ آپ میکڈونلڈ پہ جا کے دیکھیں، KFC پہ جا کے دیکھیں، لائنیں لگی ہوئی، مگر ہمارے مسلمانوں کی دکان سے کوئی کھانا کھانے کے لیے بھی اعلیٰ سٹینڈرڈ کا آدمی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے کاروباروں میں ملاوٹ سے کام لیا۔ وہ غیر مسلم ہو کے بھی اپنے کاروباری اعتبار سے اپنے کاروباروں کو چمکانے کے لیے انہوں نے دیانتداری سے کام لیا، جس کا مطلب کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا؟ اقتصادیات پہ چھا گئے وہ۔ سیاسی اعتبار سے اور نظام عدل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارا انڈین قانون کے مطابق اور وہی فرنگی قانون کے مطابق ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے بھی ہم پیچھے، معاشی اعتبار سے بھی ہم پیچھے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اگر محب رسول کا دعویٰ کرنے والے ان کے خوشی اور غمی کے لمحات کو دیکھ لیں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے دین کو ماننے والے ہیں۔ صرف 2 مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسلام میں اگر کہیں خوشی کا موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کو منانے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ میرے خیال میں جہاں تک میں نے تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈیپلی پڑھا ہے، فتح مکہ سے بڑھ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے بڑی کوئی خوشی ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب آپ بیت اللہ سے نکلے، ہجرت فرما کے جا رہے تھے، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے بیت اللہ، اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لولا اخرجونی اہلھا، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتے میں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ پھر اللہ نے وہ موقع بھی لائے، وہ موقع آیا کہ فاتحانہ حیثیت سے آپ اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کی ایک پیشین گوئی بھی، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا تعاقب کرتے ہوئے، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب جا پہنچا تھا، 100 اونٹ انعام لینے کی غرض سے، آپ کا سر قلم کرنے کی غرض سے، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا
کہنے لگا امان دے دیجئے، میں آپ پیچھے چلا جاتا ہوں، آپ نے معاف کر دیا۔ پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پھر ایسے ہوا، آپ نے فرمایا آپ نے چھوڑی۔ کہنے لگا اب میں ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جو بھی ادھر آئے گا میں اس کو کہوں گا آپ پیچھے چلے جائیں، ادھر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ آپ نے فرمایا چلو یہ بھی آپ کو معافی۔ کہنے لگا آپ نے معافی اگر دے دی ہے تو اب مجھے تحریری طور پہ امان لکھ دیجئے۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے جو دین کے مخالف تھے، ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی، پوری زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا آپ نے۔ اگر کسی سے مخالفت ہے تو وہ اسلام کی اور دین کی مخالفت ہے، پوری زندگی میں۔ جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا لبثت فیکم عمرا من سنین هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں نے زندگی کا ایک عرصہ تم میں 40 سال گزارے، 40 سال میں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ما جربنا الا فیک صدقا، ہم نے سچ کے علاوہ آپ کی زبان سے کبھی کوئی سنا ہی نہیں۔ ایک روایت میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سراقہ نے جب کہا کہ آپ مجھے امان لکھ دیجئے، آپ نے لکھوا کے دے دی اپنے غلام سے۔ تو سراقہ پھر اس وقت وہ چٹ لے کے جو اس کے پاس امان تھی سینہ تان کے کہہ رہا تھا مجھے تو آج کسی نے کچھ نہیں کہنا، مجھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا سراقہ یہ بات مکے کی بات کرتے ہو، یہ وقت بھی آئے گا کیسر و کسرا کے تم کنگن پہنو گے۔ پھر سراقہ بیمار ہوا، لوگوں نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں اور طبیبوں نے کہا اس کی خدمت کر لو اپنے بیٹے کی، وقت قریب آ گیا بابے کا۔ سراقہ کہتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ ان کا وقت قریب آ گیا۔ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ابھی کیسر و کسرا فتح ہوا نہیں، میں نے اس کے کنگن پہنے نہیں، میری موت کیسے واقع آ جائے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ کیسر و کسرا فتح ہوگا، سراقہ تم اس کے کنگن پہنو گے۔ معروف ہوا کیا ہے کہ کسی اور کے وہ کنگن پورے بھی نہیں آ رہے تھے جب وہ غنیمت پہ آئے، آخر پہ سراقہ تھے اس کو پورے آئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی ثابت ہوئی، اور آپ نے اس موقع پہ جب فتح مکہ ہوا تو صحابہ کو کیا حکم دیا کہ جب آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ سجدہ شکر کے لیے وضو کی شرط بھی نہیں ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ جب کبھی خوشی کی جس وقت میں بھی آپ کو خبر ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کے گھر میں پوتا دے دیا، اسی وقت آپ وضو کیا ہے نہیں کیا اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ اسلام میں کہیں خوشی کا موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو منانے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اگر کہیں غمی کے لمحات آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غمی کے لمحات کو نبھانے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ سب سے بڑی خوشی یہ تھی، مثالیں اور بھی بہت، سب سے بڑی غمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی جب آپ کا لخت جگر ابراہیم اس دنیا سے رحلت فرما۔ آج تو ہماری کسی کی فوتگی ہوتی ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، اس کو سہارا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ یار ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے بیٹے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اکلوتا بیٹا ابراہیم جو آخر پہ تھا اللہ کو پیارا ہوا، اور لوگوں نے باتیں شروع کر دی ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی، ان کے بعد تو ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لکڑی کو پھانا اور بندے کو تانا چیر کے رکھ دیتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل پہ انہوں نے نمک چھڑکا، مگر ان لمحات میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع وان بفراقک ابراہیم لمحزونون۔ ابراہیم تیری جدائی پہ دل بھی غمگین ہے، آنکھیں بھی پرنم ہیں۔ ما نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ صادر نہیں کریں گے جو میرے اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ ما اخذ ولہ ما عطا ولتصبر فلتحتسب۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے لمحات کو منانے کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ غمی کے لمحات میں پڑھنے کی دعا ہے۔ اسلام میں اگر کہیں خوشی کا موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے اس خوشی کو منانے کا طریقہ بھی بتلا دیا، اگر غمی کے لمحات آئے ہیں تو ان لمحات کو نبھانے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بتلا دیا۔ آج ہمارے ہاں اس میں بھی افراط و تفریط ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرف میں چل پڑا، بھئی اللہ کا حکم، وہ کہتا مان لیا، کیا ملا؟ کہنے والے کو کیا ملا؟ جیسے تعزیت کی ہے۔ اسلام نے کتنے اچھے الفاظ بتلائے ہیں تعزیت کے۔ کسی کو پوچھ لیں کیا دعا پڑھنی ہے تعزیت کے لیے جائیں تو کوئی پتہ نہیں، وہ کہتا ہے اللہ کا حکم، وہ کہتا ہے مان لیا۔ اب جس نے کہا اس کو کچھ ملا ہے؟ کوئی نہیں۔ جس کو آپ نے کہا اس کے لیے اس کو کچھ ملا؟ کچھ نہیں۔ کیا ہی اچھا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا جو تعزیت کے وقت کی جاتی ہے وہ پڑھ لیتے، اس کو یاد کر لیتے، یا اس کا اردو ترجمہ ہی اپنے ذہن میں بٹھا کے وہی لفظ جا کے کہہ دیتے۔ کیا تعزیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہے جانے جس کے پاس گئے ہیں آپ اس کو تسلی دیں، بھئی اللہ کی طرف سے آپ کو اگر پریشانی آئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے، اگر صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے اجر مل جائے۔ اور دوسرے جانے والے کے لیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، نیک آدمی تھا، اس کے متعلق اچھی گواہی دی۔ یہ الفاظ یاد کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی اور آسانی اور تنگی اور سختی کے موقعوں پہ گائیڈنس اور رہنمائی کے طور پہ بتلائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خوشی اور غمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تسی سماعت فرما رہے سی فضیلت الشیخ محترم جناب میاں محمد اسلم صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے سن تے جاگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ قاری صاحب دا میں بیان شروع کروان لگا تے جاگ رہے ہو، پتہ لگے بھی تسی جاگ رہے ہو تو پھر شروع کرائیے، جے ستے ہو تو پھر تنور دائیاں لے دئیے۔ قاری غلام اللہ توحیدی صاحب ماشاءاللہ ویکھن لگا ذوق شوق تے پھر قاری صاحب دا بیان شروع ہونا ہے۔ جے تے سبحان اللہ آئی چنگی تے پھر قاری صاحب دا بیان شروع ہو جانا ہے، تے جے تسی رہے مٹھے تے پھر میں آپ شروع ہو جاؤں گا، یہی ہوئے گا۔ ذرا سنو، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے۔ تسی سچ کہہ رہے ہو قاری صاحب دا بیان شروع ہویا ہے، میں بھی یہ چاہتا سی بھی ذوق تازہ ہو جائے۔ ہوں انشاءاللہ تواڈے سامنے انشاءاللہ میں پھر کدی پڑھ دیاں گا، وجہ میرا بڑا ذوق تے شوق رہندا ہے، میں جدوں موقع مل جائے اپنی گفتگو دے اندر یہ جملے ضرور پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں اندر بڑی جامعیت رکھی ہے،
نبی پاک دے صحابہ نے اپنا تن من دن قربان کیتا ہے دین واسطے اسلام واسطے. اور نا انصافی ہوئے گی حاجی محمد یوسف صاحب ماشاءاللہ، بھائی محمد نویر صاحب، بھائی محمد طارق صاحب چکی والے، حاجی قاسم صاحب، اسی طرح ماسٹر عبدالرزاق صاحب، بھائی شوکت صاحب، دیگر احباب اہل محلہ ماشاءاللہ، بھائی عبدالرشید صاحب، قاری طاہر ایوب صاحب، سارے دوست احباب نے ماشاءاللہ بڑا پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا، بال دے او کولیاں تے ننجے غوڑی بولیا، کیمیں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے. بڑی محبت والا جملہ، پیار والا جملہ. سفران دے وچ جیسے موڈیاں تے چایائے. حضرت صدیق اکبر کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. حضرت صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے. جب دنیا سے گئے بسیطہ کفن پہن کے گئے. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال و دولت اسلام پر قربان کیا، اپنا تن من دن اسلام پر قربان کیا. آج ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ آپ نے پورے سال میں کیا قربانی دی ہے؟ پورے مہینے میں کیا قربانی دی ہے؟ پورے ہفتے میں آپ نے کیا قربان کیا ہے؟ آج ہم وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات صدیق کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ حضرت صدیق نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ قربان کیا تو نبی کے اشارے پر قربان کیا. جہاں نبی کا آرڈر آ گیا، پیغمبر کی حدیث آ گئی، پیغمبر کا فرمان آ گیا، ساری باتیں چھوڑی، رسم چھوڑا، رواج چھوڑا، خاندان کی باتیں، سب کچھ ایک طرف پیغمبر دی حدیث کو سینے سے لگا لیا. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے صدیق کا ذکر اسی لیے قرآن میں فرما دیا. حضرت صدیق اکبر دی گل میں کر رہا. سفراں دے وچ جس موڈیاں تے چایائے، سفراں دے وچ جس موڈیاں تے چایائے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے. ڈنگ مارے سپ نے کہ نہیں؟ کالا ناگ ڈنگ ماردہ رہا. اور میں کیا کرنا؟ رہے گا ناگ کالا صدیق دی اڈی تھلے، جنہیں مرضی ڈنگ مارے، رولے گا صدیق دے قدمہ تھلے. سنو ذرا. سفراں دے وچ جیسے موڈیاں تے چایائے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے. اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے. نبی دے صحابہ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے. انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے. گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے.